وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بھارت میں ڈاکٹر نصرت پروین کی سرعام تضحیک کو انسانی وقار اور مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے مسلمان خاتون کے حجاب کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کا نقاب زبردستی ہٹانا ناقابل قبول اور انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اویس لغاری نے بھارت میں مسلم خواتین کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے تشویشناک رجحان پر بھی بات کی۔ انہوں نے ڈاکٹر نصرت پروین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بہار کے وزیر اعلیٰ سے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے از خود الیکشن شیڈول جاری کرنے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے انتخابی عمل فوری طور پر روک دیا ہے۔ پی ایس بی نے پی ایچ ایف کو الیکشن شیڈول، کلب رجسٹریشن اور اسکروٹنی کے عمل سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے اور 7 روز کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ اسپورٹس بورڈ نے واضح کیا کہ حکومتی اداروں سے اجازت لیے بغیر پی ایچ ایف کا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ پی ایچ ایف نے اپنی طرف سے 2 رکنی الیکشن کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 2 بڑی کارروائیوں کے دوران 1 ارب 38 کروڑ روپے مالیت کی منشیات، اسمگلنگ شدہ سامان اور گاڑیاں ضبط کر لی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق زیارت کراس پر پنجاب اور خیبر پختونخوا جانے والے 3 کنٹینرز کو روک کر ان میں موجود سگریٹ، چھالیاں، بھارتی ادویات اور آٹو پارٹس قبضے میں لے لیے گئے۔ ایک اور کارروائی میں گاڑی کے اسپیئر وہیکلز میں چھپائی گئی 22 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی، جس کی عالمی منڈی میں مالیت 1 ارب 23 کروڑ روپے ہے۔ کسٹمز حکام نے تمام منشیات، سامان اور گاڑیاں تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جے یو آئی ایف کے مرکزی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے مطالبہ کیا کہ ملک میں نئے صوبے لسانی بنیادوں کے بجائے انتظامی بنیادوں پر قائم کیے جائیں تاکہ عوامی مسائل مؤثر انداز میں حل ہو سکیں۔ نسبیلا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے یا برقرار رکھنے کا اختیار اپوزیشن کے پاس نہیں، بلکہ یہ فیصلہ آئینی طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ غلط آئینی ترامیم سے ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ایسے فیصلوں میں قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بلوچستان کے درینہ مسائل طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ جے یو آئی رہنما نے مزید کہا کہ گزشتہ 75 برسوں میں اگر مسائل حل نہیں ہو سکے تو اسی طرز عمل کے ساتھ مزید 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ نئے صوبوں کے معاملے پر جے یو آئی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، جو جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ چوتھی میک ڈونلڈ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ نے خیبر پختونخوا کے فواد خان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوائز انڈر 15 میں ٹاپ سیٹ پنجاب کے عامر عدنان کو اپ سیٹ شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ کراچی کے پی ایس بی سینٹر میں جاری ایونٹ میں فواد خان نے سخت مقابلے کے بعد 11-11، 6-3 اور 12-10 سے کامیابی حاصل کی۔ سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والی اس چیمپئن شپ میں 8 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی اور تمام کیٹیگریز میں 32 کھلاڑی مین ڈرا کا حصہ ہیں۔ دیگر میچز میں پنجاب، کے پی، سندھ اور آرمی کے کھلاڑیوں نے بھی فتوحات حاصل کرتے ہوئے کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ گرلز انڈر 19 کے مقابلوں میں بھی ٹاپ سیڈز نے اپنی برتری برقرار رکھی ہے۔